أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یہ پانچواں چیپٹر ہے اس کتاب کا، 3 منٹ قیامت کے۔ پچھلے چیپٹر میں ہم اس بات پر اس موضوع کو تمام کیے تھے کہ انہیں بہت تعجب ہونے لگا اپنے اعمال کو محو ہوتے ہوئے، مٹتے ہوئے دیکھ کر، اور وہ سوچنے لگے کہ اگر ایسے ہی بات ہے کہ اگر میں ہر مذاق کروں اور اس مذاق سے کسی کا دل دکھتا ہے تو پھر میرے سارے اعمال مٹتے جائیں گے اور میری حالت بہت بری ہونے والی ہے۔ پھر جب میں اگلے صفحے پر گیا تو دیکھا کہ وہاں بھی بہت سارے اچھے اعمال لکھے ہوئے تھے اور کافی نیک اعمال میرے ثبت کیے ہوئے تھے، لیکن اتفاقاً اس پیج کا میرا کوئی بھی عمل پاک نہیں ہوا، کوئی بھی عمل مٹا نہیں، جبکہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس پیج پر بھی میرے نام سے کئی ہنسی مذاق لکھے گئے تھے، لیکن میں نے جب دھیان سے دیکھا، دقت سے دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ یہ جو میں نے ہنسی مذاق کی تھی میرے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر، تو میں ان کے ساتھ مل کر ہنس رہا تھا، نہ یہ کہ کسی کی اہانت کر رہا تھا، کسی کی توہین کر رہا تھا، کسی کے اوپر ہنس رہا تھا، بلکہ ہم سب مل کر کچھ باتیں کر رہے تھے اور آپس میں ہنس رہے تھے۔ کسی کا دل دکھایا نہیں جا رہا تھا، کسی کی غیبت نہیں ہو رہی تھی، اور اس ہنسی مذاق میں کوئی گناہ شامل نہیں تھا۔ اسی وجہ سے نہ صرف یہ ہنسی مذاق لکھا گیا اور اس کی وجہ سے میرے اعمال میٹے نہیں گئے، بلکہ یہ ہنسی مذاق نیک اعمال کے عنوان سے لکھے گئے تھے، یعنی یہ کہ یہ ہنسی مذاق بھی ایک طریقے کی عبادت گنی گئی تھی۔ اور تبھی مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام کی حدیث یاد آ گئی، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ نماز برپا کرنے کے بعد سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ تم ایک مومن کے دل کو شاد کرو۔ اور اس موقع پر ہم سب جب مل کر ہنس رہے تھے تو ہم سب جو مومن بھائی تھے، ہم سب کا دل شاد تھا اور اس میں کوئی گناہ شامل نہیں تھا، اسی لیے یہ ہنسی مذاق بھی ایک نیکی کی طرح، ایک نیک عمل کی طرح ثبت کیا گیا تھا۔ پھر جب اگلا پیج پلٹایا تو دیکھا کہ وہاں پر میرے نام سے ایک حج لکھا ہوا تھا، یعنی میرے لیے ایک حج کا ثواب لکھا ہوا تھا۔ میرے چہرے پہ بڑی مسکراہٹ آ گئی اور میں اس لبخند کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ اس ملک کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہوں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں اس عمر میں مکے گیا تھا اور کوئی حج کیا تھا، تو پھر میرے نام سے حج کا ثواب کیسے لکھا گیا؟ تو اس ملک نے بتایا کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کا ثواب کئی حج کے برابر ہوتا ہے، اور شاید تم نے ان میں سے کوئی ایسا عمل انجام دیا جس کی وجہ سے تمہارے نام سے حج لکھا گیا ہے۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کے لیے ایک ایسے عمل کی وجہ سے چندین برابر حج لکھے جاتے ہیں، جیسے ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ کرنا، یا پھر زیارت امام رضا علیہ السلام جانا، معرفت کے ساتھ اہل البیت کی زیارت کرنا، اور اس طرح کے اعمال باعث ہوتے ہیں کہ تمہارے نام پر حج کا ثواب لکھا جائے۔ پھر میں نے دیکھا کہ پھر میرے جو اچھے اعمال تھے وہ ایک ایک کر مٹ رہے تھے۔ اب تو مجھے کچھ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، کوئی سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں، میں خود دیکھ رہا تھا کہ جب آخر شب دیر رات میں اور میرے دوست جمع ہو گئے تھے، ہم ایک دوسرے کو ستا رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، کسی افراد کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے اسے ستا رہے تھے، اور پھر مجھے وہ سورہ زمر کی آیت یاد آ گئی کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کچھ ایسے اعمال تمہارے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے تمہارے نیک اعمال حبط ہو جاتے ہیں، نابود ہو جاتے ہیں۔ اور جب میرے اعمال مٹ رہے تھے تو مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، تو دو جوان جو میرے آس پاس کھڑے ہوئے تھے، جو میرے سیدھے ہاتھ اور دائیں ہاتھ کی طرف، میں ان کی طرف پلٹا اور کہا تم لوگ کچھ کرتے کیوں نہیں ہو؟ میرے سارے اعمال اس طرح مٹے جا رہے ہیں۔ تو ان دونوں نے اپنا سر ناامیدی والے انداز سے ہلا کر اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہاں کچھ نہیں کر سکتے، یہ تمہارے خود کے اعمال ہیں، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اعمال کو جلایا ہے۔ پھر میں جیسے جیسے صفحے پلٹاتا جاتا تو دیکھتا کہ کئی ایسے اعمال جو بہت اچھے تھے، جن کے لیے میں نے بہت محنت کی اور بہت زحمت اٹھائی تھی تاکہ یہ اعمال ثبت ہو اور ان کی مجھے نیکی ملے اور ثواب مل سکے، دیکھ رہا تھا کہ کچھ میرے ایسے اعمال کی وجہ سے ایک ایک کر کے یہ سارے مٹتے جا رہے تھے۔
میری روح پر بہت زیادہ فشار آ رہا تھا، بس ایسے جیسے کہ بس ابھی میرا دل رک جائے گا۔ دیکھ رہا تھا کہ میری ساری معنوی ثروت جو میں نے اس دنیا میں زحمت اٹھا کر، محنت اٹھا کر اس دنیا کے لیے بھیجی تھی، وہ ایک ایک کر کے نابود ہوتی جا رہی تھی، ایک ایک کر کے جلتی جا رہی تھی۔ نہیں جانتا تھا کیا کروں، بس چاہتا تھا کہ میرے اعمال بچ جائے، محفوظ رہ جائے اور حفظ ہو جائے۔ جتنا بھی میں نے مذاق کیا، جتنی بھی میں نے مستی کی، جتنی بھی میں نے ہنسی اڑائی اور کسی کا دل دکھایا، تو دیکھ رہا تھا کہ ان چھوٹے چھوٹے بے مطلب مذاقوں کی وجہ سے میرے اتنے اچھے اعمال میرے پروندے سے، میرے پیجز سے، میری کتاب سے نکل کر دوسروں کی کتاب میں جا رہے تھے اور ان کے نام پر لکھے جا رہے تھے۔ اور اسی دوران اور ایک بات کی طرف میری توجہ جاتی ہے، متوجہ ہوا کہ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی جا رہی تھی، ویسے ویسے میرے اعمال کے ثواب کم ہوتے جا رہے تھے۔ جتنی نماز جماعت پڑھی تھی، جو جوانی میں پڑھی تھی، ان کا ثواب بہت زیادہ تھا۔ جو مجلسیں جوانی میں اٹینڈ کی تھی، ان کا ثواب بہت زیادہ تھا۔ لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی تھی، تو میرے نماز جماعت کا ثواب اور مجلسوں کا ثواب کم ہوتا جا رہا تھا۔ تو میں نے پھر اس ملک سے، جو اس میز کے پیچھے، ٹیبل کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس کو میں نے اشارہ کر کے کہا کہ میں تو ان شبوں میں مجلس جایا کرتا تھا، مسجد جایا کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا، پھر کیوں یہاں پر ثبت نہیں ہوا، کیوں یہاں پر رجسٹر نہیں کیا گیا، یا پھر اتنا کم ثواب کیوں لکھا گیا، جبکہ میں اتنے ہی شدت سے مسجد اور مجلس جایا کرتا تھا۔ تو اس ملک نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دھیان سے دیکھو، خوب اچھے سے دیکھو کہ جیسے جیسے تمہارا سن و سال بڑھتا گیا، ویسے ویسے تمہاری ریا، خود نمائی اور دکھاوے والے اعمال بڑھتے گئے۔ پہلے جب جوان تھے تب خالصانہ اور خدا کی خوشنودی کے لیے مسجد اور مجلس میں جایا کرتے تھے۔ بعد میں جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی تو ریا کے لیے مجلس میں جایا کرتے تھے، ریا کے لیے مسجد میں جایا کرتے تھے۔ مسجد میں اس لیے جایا کرتے تھے تاکہ لوگ تمہیں دیکھیں، مجلس میں اس لیے جایا کرتے تھے کہ اگر نہ جاؤ تو لوگ پوچھیں گے کیوں نہیں آئے۔ اگر واقعاً خدا کے لیے مجلس اور مسجد میں جایا کرتے تو فلان مجلس میں کیوں نہیں گئے جہاں پر تمہارے دوست نہیں تھے، فلان مسجد میں کیوں نہیں گئے جہاں تمہارے جاننے والے نہیں تھے، کیوں صرف انہی مجالس اور مسجد میں جایا کرتے تھے جہاں تمہارے دوست آیا کرتے تھے۔ سورہ کہف کی 49ویں آیت مجھے یاد آ گئی کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ ان کی اعمال کی کتاب ان کے سامنے رکھی جائے گی، پس گنہگاران اور بدکاران دیکھیں گے اپنے اعمال کو، اور تم ان کو پاؤ گے ایسی حالت میں جب وہ بہت ڈرے ہوئے ہوں گے، اور کہیں گے وائے ہو ہم پر، یہ کیسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی بھی اعمال، چھوٹے سے چھوٹا اعمال بھی کنار نہیں رکھا گیا مگر اس کے اسے ثبت کیا گیا ہے۔ اور خود کے اعمال کو دیکھیں گے، اور پروردگار تم میں سے کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جیسے جیسے صفحے پلٹا رہا تھا تو دیکھا کہ جو اعمال بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت زیادہ ارزش مند اور ویلیو والا تھا، وہ صفحے کے سب سے اوپر اور بہت بولڈ میں لکھا ہوا تھا۔ تو ایک صفحے پر میں نے دیکھا کہ لکھا ہوا ہے کہ ایک غریب اور فقیر خانوادے اور فیملی کی مدد کی ہے، بہت بولڈ میں لکھا ہوا تھا۔ اور اس عمل کے جزیات اس فلم میں مجھے نظر آ رہے تھے، لیکن اگر سچ پوچھو گے تو جتنا میں نے سوچا، جتنا میں نے یاد کرنے کی کوشش کی، مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس سے کسی خانوادے کی مدد کی ہے۔ یعنی میں چاہتا تھا کہ مدد کروں، اما میرے پاس اتنا مال نہیں تھا، میرے پاس مالی توانائی نہیں تھی کہ میں ان کی مدد کروں، اور وہ خانوادہ اور فیملی کی حالت بھی بہت بری تھی، میں انہیں اچھے سے جانتا تھا، وہ ہمارے ہمسائے تھے، ہمارے نیبرز تھے، اور ان کی مالی حالت بہت بری تھی، اور میرا دل بہت چاہتا تھا کہ میں ان کی مدد کروں، لیکن میرے پاس نہ اتنا مال تھا، نہ میرے پاس اتنی توانائی تھی۔ اسی لیے ایک دن میں گھر سے نکلا، اور جن لوگوں کو میں جانتا تھا اور وہ جو ان خانوادوں کو جانتے تھے، بازار میں تھے، دکان میں تھے، اور میرے رشتہ دار تھے، ان کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ ایک فیملی ہے جو بہت غریب ہے اور جن کی مالی حالت بہت خراب ہے، کیوں نہیں تم انہیں تھوڑی بہت مدد کر دو۔ جتنا میں ہو سکتا تھا اس فیملی کے بارے میں ان لوگوں کو بتایا اور چاہتا تھا کہ وہ ان کی مدد کرے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی میری بات نہیں کی، نہیں سنی، بلکہ کسی نے مجھے یہ کہا کہ بچے تم ابھی بہت چھوٹے ہو، یہ سب کام بڑے لوگ کرتے ہیں، ایسے کاموں میں مت پڑو۔ مجھے یاد ہے جب میں صرف 15 سال کا تھا اور
جب دیکھا کہ یہ لوگوں کی میرے ساتھ ایسی رفتار ہے اور وہ میری بات کی کوئی ویلیو نہیں کرتے اور میری بات نہیں سن رہے ہیں، تو پھر میں نے بھی زیادہ کوشش نہیں کی۔ لیکن عجیب بات تھی کہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ میں نے اس فیملی کی مدد کی ہے، جبکہ میں نے نہیں کی۔ تو میں نے اس ملک کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے ملک، تم تو جانتے ہو کہ میں نے اس فیملی کی مدد نہیں کی، پھر کیسے اس فیملی کے لیے لکھا گیا ہے کہ کیسے میرے لیے لکھا گیا ہے کہ میں نے اس فیملی کی مدد کی ہے؟ تو وہ ملک کہتا ہے کہ تمہاری نیت تھی کہ تم مدد کرے، اور کیونکہ تمہاری نیت تھی اور اس نیت کو حاصل کرنے کے لیے تم نے کوشش بھی کی، محنت بھی کی، لیکن کوئی بات نہیں، تمہیں اس کا نتیجہ نہیں ملا، اس کا تمہیں حل نہیں ملا، تم اپنے ہدف تک نہیں پہنچ پائے، لیکن پھر بھی تم نے کوشش کی اور تمہاری نیت خالص تھی، اور اسی نیت اور یہ کوشش کی وجہ سے یہ عمل تمہارے عمل نامے میں ثبت ہوا ہے کہ تم نے اسے انجام دیا ہے۔ بعد میں مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی۔ نیج الفصاحہ میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ وقتی میرا بندہ ایک نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے لیکن نہیں کر پاتا ہے، یا کسی وجہ سے کوئی معنی پیش آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کام انجام نہیں دے پاتا ہے، تو میں اس کے نام سے ایک نیک اعمال اس کی کتاب میں ثبت کر دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا تھا کہ جتنی میری فکر اور نیت جو اچھے کاموں کے لیے تھی، وہ تمام صفحوں میں میں دیکھ رہا تھا کہ پیجز میں لکھی ہوئی تھی، ثبت کی ہوئی تھی، اور جگہ جگہ پر میں دیکھ رہا تھا کہ ایسے اعمال جن کی میں نیت کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا اور اس کام کو بجا لانے کے لیے قدم اٹھاتا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ اعمال انجام نہیں ہو پاتے تھے، شاید کوئی مشکل آ جاتی تھی یا کوئی اور مصلحت کی وجہ سے اگرچہ وہ انجام نہیں ہو پائے، لیکن کیونکہ میری نیت تھی اور اس عمل کے لیے میں نے حرکت کی تھی تو یہ اعمال ثبت ہوئے تھے۔ اور خدا کا شکر کہ کوئی ایسی نیت جو گناہ کی یا نادرست نیت تھی وہ ثبت نہیں ہوئی، تو میرے اچھے نیت اور حرکات ثبت ہوئے، اور ایسی نیت جو گناہ کے لیے تھی وہ ثبت نہیں ہوئی تھی۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ میرے اچھے اعمال چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے، جس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا دنیا میں، ان کی وجہ سے میرے اعمال، اچھے اعمال محو ہوتے جا رہے تھے۔ اور جیسے جیسے صفحے پلٹاتا جاتا اور آگے بڑھتے جاتا تو دیکھتے جاتا کہ ایسی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے میرے بہت سارے اچھے اعمال مٹ رہے تھے، محو ہو رہے تھے۔ اس بات سے بہت ناراحت اور افسوسناک تھا، لیکن لاچار اور بیچارہ تھا کہ میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا، بس افسوس ہو رہا تھا کہ کیوں میں نے دنیا میں ایسے اعمال انجام دیے۔ انشاءاللہ آگے کی بحث 6 چیپٹر میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تب تک کے لیے التماس سے دعا۔ خدا حافظ۔